رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو اللہ سے ڈرے نہ، اور اس دعوت سے جو اللہ کی دعوت نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ اوکے، جزاک اللہ عائشہ. جزاک اللہ. اچھا، سب سے پہلے تو رمضان مبارک. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان نصیب کیا. بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں یا لا تعداد ایسے لوگ ہیں جو اس سال چلے گئے اور جن کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا. اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے مہینے کو ہمیں نصیب کیا. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس مہینے کو بہت اچھے طرح سے گزاریں اور اس میں ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بخشوا لیں اور اپنی عبادات بہتر کر لیں، اپنے پورے سال کی جو انرجی ہے وہ اسی مہینے میں اکٹھی کر لیں. سو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آئی تھنک باقی لوگ جو جوائن کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جوائن کر لیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگ تو جانے پہچانے لگ رہے ہیں. اور فار دوز ہو آر جوائننگ us for the first time, my name is Bisma Hanif and Alhamdulillah I am very honored to be here today as a COPE ambassador, the Center of Personal Excellence. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے ہیلنگ ہارٹس کا، it also holds a very special place in my heart as it is where I launched my first course, جس کی کافی سارے پارٹیسپینٹس یہاں پہ موجود بھی ہیں الحمدللہ. توازن. اور I believe کہ پرسنل ایکسلنس کو اچیو کرنا از ناٹ جسٹ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی، اٹس اباؤٹ ہیونگ دا ایموشنل ریزیلینس. کہ جب بھی آپ کی لائف میں کچھ انسرٹینٹی والا معاملہ ہو تو آپ کس طرح سے گراؤنڈڈ رہ سکتے ہیں. اینڈ ٹوڈے ویل ایکسپلور کہ کس طرح سے ہماری جو اسپرچول پریکٹس ہے توکل کی، وہ ایک پروفاؤنڈ ٹول ہے ہمارے پاس اپنی مینٹل پیس کے لیے اور اپنی ایموشنل ہیلتھ کے لیے. بیفور اسٹارٹنگ اٹ آفیشلی میں جاننا چاہوں گی آپ لوگوں کے نام، اور تھوڑا سا تاکہ انٹریکشن بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اسٹارٹ بھی کریں گے. نام بھی بتائیں اور ساتھ اپنی ایجز بھی لازم مینشن کر دیے گا. جزاک اللہ خیر. کوئی بھی نہیں بتانا چاہتے؟ اوکے. صحیح ہے. جزاک اللہ مریم. اچھا جی، ہم نے سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارا 34 گریٹ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک جو پول شیئر کیا تھا میں اس کے ریزلٹس چیک کر رہی تھی. اینڈ 36 آف دا ممبر سیٹ کہ ان کی جو بگیسٹ اسٹرگل ہے توکل میں از اسٹیئنگ کام ان انسرٹینٹی. غیر یقینی جب بے یقینی کے ماحول میں کس طرح سے وہ پرسکون رہ سکتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی اسٹرگل ہے توکل میں. اینڈ اف آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ، می ٹو، مجھے بھی یہ اسٹرگل کا سامنا ہے. اور چونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں دیٹ ڈیمانڈس وی شوڈ نو دا نیکسٹ اسٹیپ. اگلا اسٹیپ کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بٹ توکل از آل اباؤٹ بینگ اوکے ود ناٹ نوئنگ. بیکاز آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہیں. اینڈ ریممبر، آج کا یہ جو ہمارا اکٹھا بیٹھنا ہے از ناٹ لائک اے لیکچر. میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دوں گی کیونکہ آئی نو کہ آپ سب کو توکل کا پتہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ توکل کیوں کرنا چاہیے، کیوں ضروری ہے اور ہماری لائف کس طرح سے آسان کر دیتا ہے. آج صرف ان چھوٹی چھوٹی پوائنٹس پہ بات کریں گے جن کو ہم نے پول میں بھی شیئر کیا.
اور وہ جو 4 آپشنس تھے آج انہی 4 آپشنس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. ایک بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہوگی کہ کس طرح سے ہم ایک اسٹیٹ آف سروائیول سے ایک اسٹیٹ آف سکینہ یعنی ٹرینکویلٹی جسے ہم کہتے ہیں اس تک موو کر سکتے ہیں. رائٹ. سو ایک تھوڑا سا تھمز اپ دے دیے گا تاکہ ہم پراپرلی اسٹارٹ کر سکیں، اور ڈیورنگ سیشن اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے گا تاکہ مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں دیوار سے باتیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اوکے جی، بسم اللہ کرتے ہیں. نمبر 1 جو چیز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دیٹ از دا فیئر آف دا وٹ ایف، ورینگ اباؤٹ دا فیوچر، جس کے بارے میں ہمارے 15 تقریباً لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اس ایریا میں توکل کے اس ایریا میں اسٹرگل کرتے ہیں، دا فیئر آف وٹ ایف. سو پریشان ہونا بڑا نیچرل ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں. یعنی اگر کوئی بہت اپنا بیمار ہو گیا تو ہم اس کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ ایک لا علاج بیماری میں پڑ گیا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے. لیکن ہم ایک سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو یہ جو وٹ ایف ہے نا کہ پتہ نہیں ایسا ہو نہ ہو کہ اس کو صحت مل جائے، پتہ نہیں یہ دوبارہ صحیح اس طرح سے اپنی لائف گزارے گا نہیں گزارے گا، اللہ نہ کرے اگر اس کی لائف اسی بیماری پہ ہی اینڈ ہو جائے تو کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی نیچرل ہیں، اور ہمارے جو نبی انبیاء یعنی جو گزرے ہیں وہ بھی ان سب چیزوں میں انہیں بھی پریشانی ہوتی رہی ہے. لیکن چونکہ ان کا توکل بہت اسٹرانگ تھا اور انہیں جو انرجی مل رہی تھی اس سب سے ڈیل کرنے کی، وہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مل رہی تھی. سو اس لیے ان کے لیے یہ چیز کچھ حد تک آسان تھی. اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر چیز اتنی عجیب ہو چکی ہے، لوگ اتنے عجیب. اگر آپ توکل کی بات کریں گے نا، اگر آپ کا بڑا بڑا گہرا توکل ہے تو لوگ آپ پہ ہنس بھی سکتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. رائٹ. سو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے ہمارا جو فیتھ ہے وہ کبھی نہ کہیں ڈگمگا سا جاتا ہے کہ یار وٹ ایف اٹ گوز رانگ، کیا ہو اگر یہ صحیح نہ چلے یہ کام. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان ساری سچویشن سے لڑنے کے لیے وی شوڈ آسک آور سیلف انسٹیڈ آف آسکنگ کہ وٹ ایف اٹ گوز رانگ، آسک یور سیلف وٹ ایف اللہ ہینڈلز اٹ بیٹر دین آئی امیجنڈ. پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے نا، فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میرا کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پریشان ہو رہی ہوں کہ یار ہو سکتا ہے وہ 2 نمبری کریں. جیسے مجھے اگر اپنا گھر کا کام کروانا ہے، مجھے فرنیچر بنوانا ہے، یہ کوئی بھی کام چھوٹا موٹا، اب پہلے تو میں پریشان ہو رہی تھی کہ یار ایسا نہ ہو کہ 2 نمبری کر جائیں، اچھی لکڑی کا استعمال نہ کریں. اور جیسے مجھے پتہ چلا کہ میرے تو اپنے کوئی ریلیٹیوز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور وہ بڑے میرے ٹرسٹیز ہیں، میں ان پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں، تو فوراً سے میری ٹینشن غائب ہو جائے گی کہ یار کام بہت اچھا ہوگا، جیسا بھی ہوگا جب بھی ہوگا بہترین ہوگا. رائٹ. لیکن اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی اپنے شہر میں کسی اور شہر سے اپنا فرنیچر آرڈر کر رہی ہوں، یہ ایک بڑی لا علم سی سچویشن ہوگی، بے یقینی کی سچویشن ہوگی کہ مجھے نہیں پتا کہ جو میں نے آرڈر کیا ہے وہ کیسا آئے گا. رائٹ. لیکن اگر کوئی ٹرسٹیبل برانڈ ہوگا جہاں سے میں کپڑے منگا رہی ہوں یا میں اپنا فرنیچر آرڈر کر رہی ہوں، تو مجھے شاید کسی حد تک سکون رہے کہ یار نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو کام اچھا ہی ہوگا. یہ تو چھوٹی سی مثال تھی نا ہمارے گھروں میں روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں بھی ہم اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. سو ہمیں اسی چیز کو یہاں پہ بھی پریکٹس کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے نمبر اچھے نہ آئے، ہو سکتا ہے بچے کے نمبر اچھے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ بچے کو اس طرح سے میڈلز نہ ملے جس طرح سے میں نے ایکسپیکٹ کیا ہے. لیکن چونکہ ہم نے محنت کر لی ہے، اب ریزلٹس اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس چیز کو کب کس کو دینا ہے. رائٹ. سو اللہ رب العزت جو بھی کریں گے وہ بہترین ہوگا. سو فیوچر انگزائٹی جو ہے نا دیٹ از لائک اے مینٹل لوپ. اب ہم اس کو بریک کس طرح سے کریں گے؟ بائی برنگنگ آور فوکس بیک ٹو دا پریزنٹ مومنٹ. کہ یار میں ابھی کیا کر سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے میں کبھی کبھار صرف دعا کر سکتی ہوں. رائٹ. میرے پاس اتنی اور کوئی وسائل نہ ہو، ریسورسز نہ ہو جن کو میں استعمال کر سکوں، تو سم ٹائمز دعا ہمارا بہترین اور اکلوتا سہارا ہوتا ہے. نمبر 2 از دا مڈ اسٹارم میلٹ ڈاؤن.
جو ہم نے ابھی پول میں بھی ڈسکس کیا کہ ہارڈشپس کے دوران اللہ رب العزت پہ ٹرسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہارڈشپ ہے نا دیٹ از لائک اے ٹرانزیشن، اور جب ہم اس کو ڈیسٹینیشن سمجھ لیں گے تب ہمارا ذہن پریشانی میں آ جائے گا. اب جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا رہے ہیں. اب راستے میں کہیں آپ کو بہت گرینری نظر آئے گی، کہیں آپ کو بالکل بلڈنگس نظر آئیں گے، انڈسٹریل ایریا ہوگا، کہیں آپ کو گھر نظر آئیں گے، رہائشی ایریا ہوگا، رائٹ. اب اس سفر میں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو بازار ہی بازار نظر آئے، صرف آپ کو کھیتے ہی کھیتے نظر آئے اور درخت ہی نظر آئے، رائٹ. اس سفر میں آپ کو ڈفرینٹ سینیریوز دیکھنے ملیں گے، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا، اور اسی طرح سے باقی چیزیں بھی بڑی مختلف ہوں گی. اگر ایک سٹیپ پہ ایک جگہ پر آپ کو کوئی ایسا سین دیکھنے ملا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگا، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یہی سین آپ کے ساتھ پورے سفر رہے گا، رائٹ. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر مائکرو سیکنڈ آپ کے پاس جو سینیریوز آ رہے ہیں وہ بدل رہے ہیں. کوئی ایک بھی سین آپ کا کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. بالکل ویسے ہی ہماری لائف میں جو ہے دیٹ از لائک اے سفر نا، ایک سفر ہے ہمارا اس زندگی کا جو ہم نے گزارنا ہے. اور اس سفر میں اگر ہم ایک ہی سینیریو کو اپنی پوری زندگی سمجھ لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی ہیوی فیلنگ ہوگی ایک انسان پر، کہ وہ اپنے مشکل وقت کو اپنی ڈیسٹینیشن سمجھ لے، اپنی منزل سمجھ لے. اب اس میں ہمیں ایک ریفریم ملتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پین ڈس اپیئر ہو جائے گی، وہ تکلیف دور ہو جائے گی. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں تو اللہ پہ توکل بھی کر رہی ہوں پھر بھی میری یہ مشکل حل نہیں ہو رہی. نہیں، اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں. توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وکیل، ہم کہتے ہیں نا ہم نے وکیل کر لیا، کوئی کسی لائر کو ہائر کر لیا، اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے یہ ورڈ توکل. اور وکیل میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہے نا. تو بالکل ویسے ہی ہم نے اللہ رب العزت کا نام بھی ہے نا الوکیل. الوکیل کو ہم نے اپنی جب پرابلم دے دی، ہم نے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کیس ختم ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. یعنی پین ڈس اپیئر نہیں ہوگی، پینک ڈس اپیئر ہو جائے گا. بالکل ویسے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اب وہ باہر جانا ہے اسے، اور وہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہا ہے، اپنے بابا کی فنگر پکڑی ہوئی ہے اس نے اور وہ چل رہا ہے، حالانکہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور وہ اندھیرے میں ہی چل رہا ہے. لیکن چونکہ اس کے بابا اس کے ساتھ ہیں، اس کے فادر اس کے ساتھ ہے، تو وہ ڈر نہیں رہا، اور اس کے پاس ایک سکون ہے کہ یار میرے بابا میرے ساتھ ہیں. ہوتا ہے نا یہ سب. تو بالکل ہم بھی اسی طرح زندگی کے ایک سفر میں چل رہے ہیں. اب اس سے ہمارے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے، ہمارے ڈر ختم نہیں ہوں گے، ہماری انسرٹینٹیز ختم نہیں ہوں گی، پین ختم نہیں ہوگا، بلکہ سہارا مل جائے گا. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، جو ہمیں ان سب سے نکال سکتا ہے، تو پین کی جو پاور ہوتی ہے نا، جو پہاڑ بنا ہوتا ہے ذہن میں، وہ کم ہو جاتا ہے، وہ بالکل ایک ذرے برابر رہ جاتا ہے یا اس سے بھی کم شاید، ہے نا. تو اسی طرح ہمیں اپنی لائف کو جو گزارنا ہے نا، اس بچے کی طرح گزارنا ہے جو اندھیرے میں چل تو رہا ہے مگر ایک سہارا، ایک سکون کے ساتھ چل رہا ہے کہ میرے بابا میرے ساتھ ہیں. اب ڈارک از اسٹل دیئر بٹ دا فیئر از گون، ڈر ختم ہو گیا. نمبر 3، ابھی ہم نے تیسرے جس آپشن پہ ہم نے ڈیورنگ سوری پول میں جو آپشن شیئر کیا تھا تیسرے والا، دیر از لیٹنگ گو آفٹر ایفرٹ. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو محنت کر لی، میں نے تیاری کر لی، میرا ایک پیپر تھا، ایگزام تھا جس کی میں نے 100% تیاری کر لی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، بٹ ٹینشن از اسٹل دیئر کہ یار پتہ نہیں صحیح ہوگا نہیں ہوگا، نمبر آئیں گے اچھے نہیں آئیں گے. اور یہ ٹینشن اتنی بڑھ گئی کہ مجھے تو شاید اکثر ایسا ہوتا ہے نا ایگزامس کی، جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں انسان اور اپنی کیپیسٹی میں 100% دینے کے بعد بھی اس کو بہت ٹینشن رہ رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، سوال کیسے آئیں گے، مجھے جواب آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں بھی بہت سارے لائف کے ایسے ایریاز ہوتے ہیں جس میں ہم بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی ہم تھوڑا سا کنٹرولنگ بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں. وی کنفیوز ٹیکنگ مینس with controlling ends,
رائٹ. اب اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے دیکھنا ہے، وہ چیز ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دیٹ از لائک اوپن ہینڈ پالیسی، کہ میں نے اپنا پارٹ کر لیا، میں نے اپنی ایکسیلنس شو کی اس کام میں. ناؤ آئی اوپن مائی ہینڈس اینڈ لیٹ دا ریزلٹ لینڈ ویئر ایور اٹ از مینٹ. اگر آپ لیٹ گو نہیں کریں گے تو یو کانٹ ریسیو واٹس نیکسٹ نا، رائٹ. یعنی اگر ایک بندہ ہے جس نے کام کیا اور اس نے اپنی طرف سے بہترین کر دیا اور اس سے بہتر وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں یہ بزنس چلے گا نہیں چلے گا، پتہ نہیں لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پتہ نہیں میں اتنا کما بھی پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا. میں نے کر دیا، اب اس کے بعد اللہ پہ چھوڑنا ہے. کوئی بھی ارادہ، کوئی بھی نیک نیتی کا کام، کوئی بھی ایسا کام جو جس سے ہمیں خود یا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو جب شروع کر لیا یا اس کا ارادہ کر لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں بتایا نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب بھی تم کوئی ارادہ کرو تو پھر اگلا کام کیا ہے ارادے کے بعد؟ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل. اور اللہ پر توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے بالکل ویسے ہی جیسے دو لوگ ہیں جو پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں 50-50. اب ایک کا جو 50 ہوگا وہ اس کے لیے 100 ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا 50 اس کے لیے 100 ہوگا. لیکن اگر وہ اپنا 50 تو لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی 50 وہ اپنے آپ پہ ہی لے رہے ہیں کہ یار مجھے یہ بھی کام دیکھنا ہے، مجھے وہ بھی دیکھنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، تو اس کی ٹینشن ڈبل ہو جائے گی، ہے نا. لیکن اگر کوئی ٹرسٹیبل بندہ ہے جو اپنا کام بہترین انداز میں کر سکتا ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، تو جب وہ اس کے ساتھ ہوگا اسے پتا ہوگا کہ یار یہ بندہ تو اچھے سے کام کر لے گا، ہے نا. تو پھر اس کی ٹینشن کم ہو جائے گی، 50% رہ جائے گی جو اس کی ایکچوئل ٹینشن ہے، جو اس کی پرسنل ٹینشن ہے، جو اس کی پرسنل رسپانسبلٹی کے لیے. تو اسی طرح ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں نا یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. اس میں ساری سرخپائی ہماری نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ شیئرڈ ہے. انہوں نے اپنی ہماری رسپانسبلٹی کو شیئر کیا ہوا ہے اپنے اور ہمارے درمیان. اب اگر ہم اللہ کی رسپانسبلٹی بھی خود لینا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی جو اسٹریس ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، ہے نا، ایز کمپیئر ٹو کہ جب ہم اللہ پہ اللہ کا حصہ چھوڑیں اور اپنا کام کریں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اسٹریس کم ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح ہم یہ کہیں گے کہ اچھا ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ درمیان سے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اوکے جزاک اللہ خیر. um, کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں اوکے. اگر آپ لیٹ گو نہیں کریں گے، اگر آپ اپنا حصہ دے کر اس کے بعد بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ ریلیکس نہیں ہیں، پرسکون نہیں ہیں، تو سچویشن وہی ہوگی جو بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے، اسٹریسفل ہونا، پریشان ہونا کہ یار اگر رزلٹ صحیح آیا نہیں آیا، کیا ہوگا اگر نہیں صحیح آیا تو. بھئی ہم نے کر دیا، اب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ کام جانے، ٹھیک ہے. اگر وہ بھی ٹینشن ہم ہی لیں گے تو پھر ہمارا اسٹریس ڈبل ہوگا، ہماری ٹینشن ڈبل ہوگی، ہمارے بہت سے معاملات زندگی کے اس ٹینشن سے افیکٹ ہوں گے. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم نے اپنا کر لیا. بچے کی اگر تعلیم کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کی تعلیم میں اس کی ہیلپ کر دی، آپ نے اس کو سکھا دیا جو آپ کو سکھانا تھا، جو آپ کی ڈیوٹی تھی آپ نے وہ کر دی. دیٹس اٹ. اب رزلٹ کیسا آئے گا وہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کے جو علم میں ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہو سکتا. اینڈ اللہ از الحکیم. جو الحکیم ہے یعنی حکمت والے، انہیں پتہ ہے، وہ بہترین جانتے ہیں کہ کس کو کب چیز کب اور کس حالت میں دینی ہے. اگر اللہ آپ کے بچوں کو آج ہی کامیاب کر دے تو ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کی اللہ سے دوری کا باعث بن جائے، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دور ہو، رائٹ. اور اگر آپ کو یہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اگر آپ کے بچوں کو آج ہی سکسیزفل کر دیں اور انہیں بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنا دیں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ فخر کریں اس چیز پر.
آپ تکبر میں پڑ جائیں کہ یار میرے بچے تو بہت بہت بہترین ہے، اور آپ دوسروں کو ٹارچر کریں، اللہ رب العزت نوز نا کہ کس انسان کو کب کیا چیز چاہیے، کب اس کا سینہ اس قابل ہوگا کہ وہ اس چیز کو لے سکے گا، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ الحکیم ہے، ہمیں اس پر ٹرسٹ کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا نقصان ہے کہ ہماری ٹینشنز، جو ہماری 10 ٹینشنز ہیں وہ بڑھ جائیں گی، وہ پتہ نہیں انفائنائٹ ٹائمز بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہم نے وہ اسٹریس اپنے اوپر لے لیا جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ جس کو میں نے ایک چھوٹا سا پلانٹ توڑنے کو یا ایک چھوٹی سی شاخ توڑنے کو کہا تھا، وہ اگر ایک درخت کاٹنے بیٹھ جائے اور وہ اسٹریسفل ہو، تو ہمارا کیا مشورہ ہوگا کہ یار تم اپنے حصے کا کام کرو نا جتنا تمہیں کہا ہے، تمہیں میں نے ایک شاخ توڑنے بولا تھا، تم درخت کاٹنے بیٹھ گئے ہو، تو درخت کاٹنا تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب تم جو پریشان ہو رہے ہو، پریشان ہونے کی بجائے اس کو چھوڑو اور اپنے چھوٹے سے کام پہ، یعنی اپنی جو شاخ توڑنے بولا تھا وہ توڑو اور ریلیکس رہو۔ درخت جس کو کاٹنا آتا ہے اور جو کاٹ سکتا ہے، جو اس کی رسپانسبلٹی لے سکتا ہے وہ لے چکا ہے، اس کا کام ہے، وہ کاٹے نہیں کاٹے کب کاٹے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی لائف کے باقی معاملات کو دیکھنا ہے، باقی نہیں سارے معاملات کو، اوکے؟ اب توکل جو ہے that actually exist in the uncertainty۔ اب جس کام کا مجھے پتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، 2+2 is always equal to 4، مجھے پتا ہے یہ چیز، اس میں تو میں توکل نہیں کروں گی نا کہ یار میرا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہو جائے، رائٹ؟ میں اگر مجھے پتا ہے کہ یہ کام میں نے، اگر میں 10,000 لگاؤں گی تو مجھے 20,000 آنا ہی آنا ہے، تو اس چیز میں میرا توکل ضروری نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ پہ توکل کروں، ہے نا؟ کیونکہ مجھے آؤٹ کم آلریڈی میرے ذہن میں کلیئر ہے کہ یار میں اگر کین وی آسک کوسچنس، یس یو کین آسک کوسچنس ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ 2-3 منٹ رہ گئے، میں آپ کو ایک پریکٹس بھی بتاؤں گی جو کہ آپ کر سکتے ہیں جب یور ہارٹ فیل ہیوی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ یس، اف یو نو دا آؤٹ کم یو وونٹ نیڈ ٹرسٹ، ہے نا؟ اگر مجھے پتا ہے کہ میری جیب میں اگر 1,00,000 روپیہ ہے اور میں 1,00,000 کے اندر جتنی بھی چیزیں خرید سکتی ہوں، تو مجھے یہاں پہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے یہاں پہ اس جیب پہ، اس پیسے پہ بھروسہ ہے جو میری جیب میں ہے۔ توکل ایکچولی ہوتا بھی انسرٹینٹی میں ہے، جب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام حرکہ ہے، یعنی حرکت کرنا ہے، موومنٹ ہے، ایفرٹ ہے، برکہ نہیں ہے، برکہ از اللہ رب العزت جاب، ٹھیک ہے؟ سو ہمارا جو یہ مسئلہ ہے کہ انسرٹینٹی ہے اسی لیے توکل نہیں ہے، بھئی انسرٹینٹی ہے اسی لیے تو توکل کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کب ملیں گے، بٹ انہیں یقین تھا کہ وہ ملیں گے، اور ان کی دعا بھی تھی کہ اللہ وہ مل جائیں۔ اور پھر جب دوسرا بیٹا بھی چلا گیا اور باقی بیٹوں نے آ کے بتایا کہ وہ بھی وہیں پہ رہ گئے اور اس کو آنے نہیں دیا، جو بھی معاملات ہیں انہوں نے جب انہیں ڈسکرائب کیا تو ان کا یقین شیٹر ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا کہ ان قریب وہ دونوں مجھ سے مل رہی ہیں، ہے نا؟ اور باقی جو پروفٹس ہیں جن کی ہمیں مثال ملتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام ہے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی امید ختم نہیں ہوئی ان کی، توکل ان کا اللہ پہ رہا۔ اگر وہ ہوتے ہی زمین پر تو وہ اللہ کو یہ نہ کہتے کہ اللہ مجھے یہ ان اندھیروں سے باہر نکال دے، کیونکہ وہ تو آلریڈی سیٹل لائف گزار رہے ہوتے، ہے نا؟ لیکن جیسے اللہ رب العزت نے کوئی ایسی سچویشن ڈالی، کوئی انسرٹینٹی کی ان کے اوپر ایسے حالات بنائے، تو انہوں نے تب بھی کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ظالم ہوں، آپ بے شک آپ جو ہیں، آپ سبحان ہے، آپ تعریف کے قابل ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے آپ کے بغیر۔ اب وہیں پہ تو اب اگر مجھے نہیں پتا کوئی سینیریو، تبھی تو مجھے میرا امتحان ہے کہ اس سچویشن میں، ان حالات میں اللہ پر توکل کروں۔ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اور میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کا گو ٹو ریچول بن جائے گا، جب بھی آپ کا دل کو پریشانی ہوگی یا انسرٹینٹی کی کوئی بھی سچویشن آئے گی۔ اور یہ جو میں آپ کو گو ٹو ریچول بتانے جا رہی ہوں، دیٹ از بیسڈ آن یور مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اینڈ ایموشنل یا اسپرچل ہیلتھ۔ سو سب سے پہلے جب بھی آپ کو اینگزائٹی ہو، جب بھی آپ کو اینکشسنس فیل ہو کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، یا
ہارڈشپس کے دوران آپ کو لگے کہ یار میں ان سب سے ڈیل نہیں کر سکتا، جسٹ اکنالج اٹ. آئی ایم فیلنگ اینکشیس بیکاز آئی ڈونٹ نو دا آؤٹ کم. اس سے کیا ہوگا، آپ کے جو ایموشنس ہیں ان کو ویلیڈیشن ملے گی. نمبر 2 اسٹیپ جو ہے دیٹ از ایکٹ. اس کو ٹرپل اے ریچول کہیں گے ہم، ٹرپل اے. نمبر 1 از اکنالج، نمبر 2 از ایکٹ. کوئی ایسا چھوٹا سا کام جو آپ کی کیپیسٹی میں ہو، جو آپ کے کنٹرول میں ہو، جسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ڈو ون اسمال تھنگ دیٹ از ود ان یور کنٹرول. ٹھیک ہے. نمبر 3 از اینکر. اب اینکر کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے ریسائٹ کرنی ہے ایک دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس میں دعا تو ایسا نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت کو ہم یاد کریں، حسبنا اللہ، میرے لیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. اب یہ ایکٹیویٹی آپ یہاں پہ اگر میرے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ 2-3 منٹس کی ایکٹیویٹی ہے. آپ اگر ولنگ ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اوکے عائشہ. کوئی اور کرنا چاہتا ہے؟ تہمینہ کرنا چاہتی ہے، شزا کرنا چاہتی ہے، اور کون کرنا چاہتا ہے؟ امنہ. اوکے. انینا بھی کرنا چاہتے ہیں. اوکے گریٹ، لیٹس اسٹارٹ اٹ. سب سے پہلے اگر آپ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں یا اوپن، جس طرح سے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. ذرا ٹیک لگا لیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کمر سیدھی ہو، ریلیکسڈ ہو آپ لوگ. اور جیسے ہی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو میں بتا رہی ہوں وہ کر لیں تو ایک تھمز اپ دے دیے گا، تاکہ پھر ہم اگلے اسٹیپ پہ موو کریں. اوکے عائشہ. شزا کا بھی ہو گیا. اوکے گریٹ. اب آپ نے 3 گہری سانسیں لینی ہے. اس طرح سے لینی ہے کہ جب آپ انہیل کر رہے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کا اپنے ساتھ جو ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی جو پریزنس ہے، اس کو فیل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جو ہوا میں ہمارے لیے آکسیجن چھوڑی ہوئی ہے، اس کو انہیل کرتے ہوئے اس کی رحمت اور اس کی خود کے ساتھ محبت کو محسوس کر رہے ہیں. جس سانس کو ہم اتنی آسانی سے اندر لے جا رہے ہیں، باہر لے کے آ رہے ہیں، وہ سانس کسی کے لیے پتہ نہیں ایک دن کا کتنے ہزار روپے کاسٹ کر رہا ہے. اور الحمدللہ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے فری دیا ہوا ہے، اور ہم اسے ایکسیس کر پا رہے ہیں. اس طرح سے سانس لینا، اور جب ایکزیل کرنا ہے تو یہ فیل کرنا ہے کہ جو آپ ایکزیل کریں، آپ کے اندر جتنی نیگیٹو انرجی ہے، جتنے بھی دکھ درد تکلیفیں بھری ہوئی ہیں، جتنے بھی تانے اور دھوکے اور لوگوں کی باتیں، طنز وغیرہ، سب باہر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے سانس لینا ہے. اگین ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیے، اینڈ دین گیو می اے تھمز اپ. اوکے. جب انہیل کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے خود پہ احسانات کو فیل کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی آکسیجن کو. جب انہیل کریں تو اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ شکر ہے، آپ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہوئی ہے، جس کو ہم اتنی آسانی سے خود یوز کر رہے اور اندازہ بھی نہیں کر رہے، ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی نعمت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور جب ایکزیل کرنا ہے تو اندر موجود تمام چیزیں. اچھا، اس میں زیادہ بہتری یہ ہوگی کہ اگر آپ اللہ کی رحمت نعمت کو بھی ایک کلر دے دیں، ایک رنگ دے دیں. جیسے وائٹ کلر ہوگا بہت سے لوگوں کے لیے، اور اپنے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بلیک کلر اگر آپ اسائن کر دیں، یا اپنی پسند کا کوئی بھی کلر جو آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے اندر جتنا بھی جو بھی نیگیٹو انرجیز بڑھی ہوئی ہیں ان کو میں یہ کلر دوں گی. ہو سکتا ہے وہ ریڈ ہو سکتا ہے وہ اورنج ہو، یلو ہو، گرین ہو، جو بھی کلر ہو. اور جب ایکزیل کریں تو اس کلر کو آپ باہر نکال رہے ہیں، اور جب انہیل کر رہے ہیں تو اس لائٹ کلر کو، اس اللہ رب العزت کا جو رحمتوں، برکتوں اور احسانات کا کلر ہے، اس کو آپ انہیل کریں، خود کے اندر لے جا رہے ہیں. اب میں کچھ سیکنڈس کا پاز لوں گی تاکہ آپ لوگ یہ کر لیں.
اگین جب آپ کر لیں تو ایک تھمز اپ دے دیے گا. اوکے گریٹ ماشاء اللہ. اب آپ نے فیل کرنا ہے ان ساری ایٹ لیسٹ ایک پریشانی کو لے لیں، ایک بھی پریشانی جس سے آپ آج کل گزر رہے ہیں، کوئی ایسی انسرٹن سچویشن، کوئی ایسی ہارڈ شپ، کوئی ایسے ٹیسٹ اور ٹرائل جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پہ ہے آج کل، اس کو محسوس کریں اور محسوس کریں کہ آپ اس کا کوئی ایک پانی کے واٹر باڈی ہے، ایک چھوٹا سا دریا ہے یا سمندر ہے وہ تکلیف جس میں سے آپ آج کل گزر رہے ہیں. یو آر جسٹ ڈراؤننگ ان دیٹ. آپ ڈوب رہے ہیں اس مشکل میں اور پریشانی میں، اور آپ اپنا ہاتھ باہر لہرا رہے ہیں کہ یار کوئی ہیلپ کے لیے ہے تو میری ہیلپ کرے، اور آپ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اب جیسے ہی آپ یہ پکار رہے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت، اس کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے جس پر میں توکل کر رہی ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. آپ اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں باہر، آپ جیسے ایک ڈوبتا ہوا انسان مدد کے لیے ہاتھ ہلاتا ہے نا، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے لیے کافی تو صرف ایک ہی ذات ہے، میری مدد تو صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے، مجھے اس پریشانی سے صرف ایک ہی ذات نکال سکتی ہے، میرا یہ غم صرف ایک ہی ذات دور کر سکتی ہے. اور امیجن کریں کہ آپ کا ہاتھ کسی نے تھام لیا ہو، امیجن کریں کہ آپ کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا اور آپ کو کھینچ کے باہر نکال رہا ہے کوئی، بڑی محبت سے، بہت پیار سے، بالکل ویسے جیسے ایک بچہ جب گر رہا ہوتا ہے یا گر چکا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کے پاس نہیں جا رہا ہوتا، وہ بس کہتا ہے کہ مجھے ماما چاہیے، اور ماما بھاگتی دوڑتی جو ہی آواز آئی فوراً آ رہی ہے اور آ کے اسے پکڑتی ہے اور کیسے اس کو لاڈ پیار کرتی ہے کہ یار کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہے تھے، کہاں چوٹ آئی ہے. بالکل ویسے امیجن کریں کہ دیر از سم ون جو آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. جیسے ہی آپ نے پکارا، جیسے ہی آپ نے باقی سہاروں کو سائڈ پہ کیا کہ یار مجھے تو صرف ایک ہی چاہیے، حسبی اللہ، جو میرے لیے کافی. اوکے عائشہ کو تو ہو گیا الحمدللہ. باقی لوگ بھی جب کر لیں تو ایک چھوٹا سا تھمز اپ دے دیے گا تاکہ انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں. اوکے گریٹ ماشاء اللہ. اب مجھے اپنے مائک ان میوٹ کر کے بتائیں، کیا ابھی بھی آپ کو اپنی پریشانی اور وہ انسرٹن سچویشن جس میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، جس میں آپ نے اللہ کو کہا، اللہ کو بتایا کہ میرے لیے آپ کافی ہیں، میں کسی اور کو اپروچ نہیں کر رہی، میں کسی اور کے پاس نہیں جا رہی سفارش کے لیے، مجھے تو بس میرے پاس آپ ہے تو سب ہے، حسبی اللہ، میرے لیے آپ کافی ہے. جیسے ہی آپ نے پکارا تو کیا آپ کو محسوس ہوا یہ چیز کہ اللہ واقعی آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا ہاتھ دیا ہے تھامنے کو. Have you felt that؟ مائک ان میوٹ کر کے بولیں گے اگر تو زیادہ اچھا لگے گا. کوئی بھی نہیں بولنا چاہتا ہے کیا؟ Yes I feel. Okay, great, ماشاء اللہ. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ابھی. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام ایکچولی ورحمۃ اللہ. میں نے بھی بالکل یہی فیل کیا کہ جیسے واقعی ہم اس اسپیکٹ سے سوچتے نہیں ہیں
اور میں نے فیل کیا کہ جیسے کوئی پریشانی جا رہی ہے آپ کے اس سے. الحمدللہ. الحمد للہ. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بولیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ بولیں. جی جی میں مجھے بس فیڈ بیک شیئر کرنا چاہتی کہ وہ سیپٹمبر کے بعد وہ واقعی وہ فیلنگ ہوتی ہے جیسے مطلب پراپر سپورٹ ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا سوچتے ہیں تو پھر ایک اوتھینٹک سپورٹ جیسے ہوتی ہے نا وہ فیلنگ ہوئی مجھے بھی. ہی نوز ایوری تھنگ تو پھر سب سے بیسٹ سپورٹ تو وہی ہے تو بڑا وہ مطلب سپورٹ فیل ہوئی ہے. الحمد للہ. اوکے جی ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور فی امان اللہ. اگر کوئی سوال ہے تو یہ سب لازم چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا میوٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں. نو پرابلم ان دیٹ. جی میرا بس ایک سوال ہے چھوٹا سا. آپ نے جب جس طرح کہا نا توکل کی بات تو ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے ایک مطلب سیکنڈ اپنا مجھے آپ کی آواز میں بڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے. کیا سب کو آ رہی ہے؟ صرف مجھے آ رہی ہے. مجھے آپ کیا بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھہرے میں ٹرائی کرتی ہوں. اب بہتر ہوئی ہے؟ جی اب بہتر ہے. بہتر ہے. اچھا میرا بس سوال تھا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں سب کچھ اور توکل ہے بھی یہی چاہے انسرٹینٹی ہے چاہے ہم نے اپنا بیسٹ دیا. مجھے ہمیشہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی نو کہ آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ. آئی ڈونٹ نو اب یہ ریلیونٹ سوال ہے یا نہیں بٹ مجھے ہمیشہ اپنے اوپر ایک وہ ہو جاتا ہے کہ جی میرے سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. مطلب وہ سائڈ جو ہے اللہ پہ چھوڑنا وہ ڈیفینیٹلی ہے. وہ مطلب چاہے کوئی ایکشن لوں چھوٹا لوں بڑا لوں بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لائک ویئر ٹو اسٹاپ ٹو ٹیلنگ مائی سیلف کہ جی میں نے اپنا بیسٹ کر لیا. اوکے اوکے. سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اپنا بیسٹ کر دیا. رائٹ. جی بالکل. انیلا کوئی ایک اسپیسیفک سچویشن آپ بتا سکتی ہیں؟ کوئی ایک ایسا سینیریو جس کے حوالے سے ہم بات کر سکیں؟ جی بالکل. آئی کین برنگ ان مائی ایکسپیرئنس ایز اے پیرنٹ. جس طرح بچوں کی اپ برنگنگ کے معاملے میں بھی میرے ڈفرینٹ ایج گروپس کے بچے ہیں. ایک لائک ٹوڈلر بھی ہے اور اس کے لیے اللہ توفیق دے رہا ہے. سمجھ بھی زیادہ آ گئی ہے بٹ جب بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی. تو اب مجھے اس میں یہی خیال آتا ہے کہ میں اب کس حد تک میں اپنی ایز اے پیرنٹ ایفرٹ کروں اس بچے کی تربیت کے لیے. اور جن کی تربیت کرتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں تھی تو تب بھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ڈیڈ آئی ڈو مائی بیسٹ اس وقت پاسٹ کے لحاظ سے بھی. اوکے ٹھیک ہے. اور ابھی ہم لوگ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا. جی میری آواز صحیح ہے آپ کے پاس؟ سب کے پاس آ رہی؟ جی مجھے تو آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. مجھے لگا کہ شاید انٹرنیٹ کچھ مسئلہ کر رہا ہے. نہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اپنا بیسٹ دے دیا؟ ہمیں جی اس طرح سے پتا چلے گا. کوئی بھی سینیریو ہے جیسے آپ کا ہی لیتے ہیں بلکہ آپ کا ہی لینا تھا کہ آپ نے اپنی بچے کی تربیت کرنی ہے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اپنا بیسٹ دے دیا یا نہیں دیا. اب جب آپ اپنے بیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب جتنی میرے پاس صلاحیتیں تھیں وہ میں نے یوٹیلائز کی ہیں کہ نہیں کی. رائٹ. وہ میں نے یوٹیلائز کی کہ نہیں کی. جو میں کر سکتی تھی میں نے وہ کیا کہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں آپ بچے کو ڈانٹ سکتے ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں آپ بچے کو پیار سے بٹھا کے بات کر سکتے ہو سکتا ہے کہیں آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو سکھا رہے ہو, کہیں آپ اپنی باقی لوگوں کے ڈیلنگز کے ذریعے سے اسے سکھا رہے ہو. رائٹ. سو آپ نے ان سب ایریاز میں دیکھنا ہے کہ کیا میں جو کر سکتی تھی وہ بہترین عمل تھا یا اس وقت اس سے بہتر کوئی عمل ہو سکتا تھا جو میں کر سکتی تھی. فار ایگزامپل
اگر میں آپ نے نماز سکھانی ہے بچے کو، آپ نے نماز کا عادی بنانا ہے، تو آپ کے پاس اس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میرے پاس یہ اسٹریٹجی ہے کہ میں خود نماز کی پابندی کروں، جس سے بچے کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ مجھے بھی نماز کا پابند بننا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے بہتر کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بھی بتائیں، اس کو لیکچر دیں نماز کی اہمیت پر، نماز کتنی ضروری ہے، کس طرح سے اللہ رب العزت کا کنیکشن ہماری لائف میں امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو یہ ڈائریکٹ بتائیں. ہو سکتا ہے آپ اپنی باقی بچوں کے ساتھ یہ ڈسکشنز کریں کہ نماز نے ان کے اللہ کے ساتھ کس طرح سے کنیکشن کو بڑھایا ہے، اور اللہ کے کنیکشن نے ان کی لائف میں کس طرح سے برکت ڈالی ہے. رائٹ، کبھی کبھار یہ سچویشن ہوگی. اب ہر وقت آپ یہ تینوں یا چاروں یا جتنی بھی اور ہیں وہ آپ اپلائی نہیں کر رہے. آپ کبھی اپنے عمل کے ذریعے سے اسے سکھا رہے ہیں، کبھی آپ اپنے ڈسکشنز کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، کبھی آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسکشن کے ذریعے سے اسے سکھا رہے ہیں. تو ہر سچویشن میں آپ کا عمل ڈیفرنٹ ہے، اور آپ وہ عمل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، یہ آپ نے خود سے پوچھنا ہے. آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جو پوائنٹ میں بنانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ؟ جی آ رہی ہے. اوکے، تو اس سینیریو میں یا کوئی بھی اور سینیریو ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے میری کیپیسٹی میں کیا تھا، میرے سورسز کیا تھے جن کو میں یوٹیلائز کر سکتی تھی، اور میرے پاس اور کیا کیا ایسے ذرائع تھے جن کے ذریعے سے میں بہترین کر سکتی ہوں. رائٹ، ہو سکتا ہے آپ اس کو آج کل، اگر چونکہ موبائل فون کا دور ہے اور اگر آپ اسے اسکرین ٹائم دیتے ہیں تو آپ اسے موبائل پہ کوئی ایسی ویڈیو لگا کے دیں جو وہ انڈرسٹینڈ بھی کر پا رہا ہو اور اسے وہاں سے پتہ چل جائے. تو یہ ہر سچویشن میں ڈفر کرے گا کہ کیا میں نے اپنا بیسٹ دیا کہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر آپ باقی اگر فار ایگزامپل ایک بڑا سیدھا سا سینیریو ہو کہ بھئی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا بیسٹ دیا یا نہیں دیا، یہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی لازم اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکے گا کہ اگر میری بک میں 10 چیپٹرز ہیں اور مجھے پتا ہے کہ لانگ کوسچنز کہاں سے آئیں گے، شارٹ کہاں سے آئیں گے، ہوتا ہے نا اسکیم آ جاتی ہے پہلے، اور میں نے اس چیپٹر کو اس طریقے سے پریپیئر کر لیا اور میں نے ساری تیاری اس حساب سے مکمل کر لی ہے، پھر یہ میرا بیسٹ تھا، میں نے اتنا ہی دینا تھا اور میں اتنا ہی دے سکتی تھی. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ فلاں چیپٹر سے مجھے لانگ کوسچنز آنے کے امکان ہے اور میں وہاں پہ شارٹ یاد کر رہی ہوں، یا اگر مجھے پتا ہے کہ اس چیپٹر سے لانگ کوسچنز تو آئیں گے ہی نہیں لیکن میں اس کو لانگ کے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پریپیئر کر رہی ہوں، اس کا مطلب میں اپنی کیپیسٹی کو 100% یوٹیلائز نہیں کر رہی. مجھے علم ہے، میں جان بوجھ کے ایسا غلط اسٹیپ لے رہی ہوں جو مجھے فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو ہر سچویشن میں آپ کو مائکرو اور میکرو لیول پہ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیا میں نے اپنا بیسٹ کیا یا نہیں کیا. اور اگر نہیں بھی کیا، ابھی جیسے بچوں کی اپ برنگنگ کا آپ کی والی جو بات ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیسٹ اسٹریٹجیز دے دے جس سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں، جس سے ان کی تربیہ بہتر کر سکیں. رائٹ، سو وہ اسٹریٹجیز مانگنا اللہ رب العزت سے دیٹ از ویری نیسیسری. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں، ورنہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. نو کوشچن؟ ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور یہ جسٹ ایک ریمائنڈر تھا. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو توکل کے بارے میں بہت پتہ ہوگا، جن کو قرآن و حدیث کا فہم ہوگا. توکل کے بارے میں جتنی بھی حدیث موجود ہیں، قرآن کے آیات موجود ہیں. اس سیشن کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سیشن کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ریمائنڈر تھا کہ جو ریمائنڈر ہیں وہ مؤمنین کو بہت فائدہ دیتے ہیں. تو یہ جسٹ منی ریمائنڈر آپ اس کو کہہ لیں، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.